السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کوے سے متعلق ہے۔ کوا گھریلو کوا جسے کولمبو کوا بھی کہا جاتا ہے، یہ کووں کے خاندان کا عام پرندہ ہے جس کا اصل مسکن ایشیا ہے، لیکن اب یہ دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی دیکھا گیا ہے۔ اس کی رنگت سیاہ ہوتی ہے۔ اس کا سائز جیکڈا اور کریون کرو کے سائز کے درمیان ہوتا ہے، تقریباً 40 سینٹی میٹر، لیکن یہ ان سے زیادہ پتلا ہوتا ہے۔ اس کا سر، چونچ، پر، دم اور ٹانگیں سیاہ رنگ کی ہیں، جبکہ گردن اور سینہ ہلکے سرمئی رنگ کے ہیں۔ ان کی جسامت ہر علاقے میں مختلف ہو سکتی ہے۔ گھریلو کوا پاکستان، سری لنکا، نیپال، مالدیپ، جنوب مشرقی تھائی لینڈ، جنوبی ایران، بھارت اور بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے۔ گھریلو کوے انسانی آبادیوں کے نزدیک رہتے ہیں، اونچے درختوں پر گھونسلے بناتے ہیں اور 3 سے 6 انڈے دیتے ہیں۔ یہ گھونسلہ بناتے وقت حفاظت، انسانوں اور خوراک سے نزدیک رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ گھریلو کوا بہت چالاک پرندہ ہے۔ اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، جو اسے خوراک اور دشمنوں سے آگاہ کرتی ہے۔ انسانوں سے خصوصاً محتاط رہتا ہے اور خطرے کی صورت میں کائیں کائیں کر کے آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے اور اپنے دوسرے ساتھی بھی بلا لیتا ہے، جو حفاظت کے لیے ادھر ادھر چکر لگاتے رہتے ہیں۔ کوا اپنے بچوں اور انڈوں کی بہت حفاظت کرتا ہے۔ اگر کہیں چیل یا بلی نظر آ جائے تو کوے اس پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اسے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اگر ان کے گھونسلے سے انڈے نکالنے کی کوشش کی جائے تو یہ انسان کے سر پر ٹھونگے مار مار کر خون نکال دیتے ہیں، اس لیے اسے سب سے چالاک پرندہ مانا جاتا ہے۔ کوا کچا اور پکا ہوا گوشت بے حد شوق سے کھاتا ہے۔ کوا گوندا ہوا آٹا دیگچی میں سے تھالی پر پھینک کر دودھ پیتا ہے اور کھیر بھی کھا جاتا ہے۔ کوا پلاؤ اور کچے چاول، چھوٹے کیڑے مکوڑے، بیج، دوسرے پرندوں کے انڈے اور بچے اور پھل وغیرہ کھاتا ہے۔ کوے بچوں کے ہاتھوں سے روٹی، بسکٹ وغیرہ بھی چھین کر خود کھا لیتے ہیں۔ کوا قناعت پسند ہے اور ہر حال میں راضی رہتا ہے۔ جو چیز کھانے کو مل جائے وہ کھا لیتا ہے۔ انسان اور پرندوں کا ساتھ بہت قدیم ہے اور تقریباً ہر معاشرے میں رنگ برنگی چڑیاں، طوطے، چکور، کبوتر، باز اور کئی دوسرے پرندے پالنے کا رواج عام ہے، مگر سائنسدانوں کی توجہ زیادہ تر کوے پر مرکوز رہی ہے اور ان کا خیال ہے کہ کوا نہ صرف ایک ذہین پرندہ ہے بلکہ کئی لحاظ سے اس کی سوجھ بوجھ اور فراست انسان جیسی ہے۔ کووں پر ایک حالیہ تحقیق میں دلچسپ نتائج سامنے آئے ہیں۔ کووں کی چالاکی اور ہوشیاری کے قصے تو عام ہیں، لیکن اب سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کرخت آواز والا یہ کالا پرندہ صرف چالاک ہی نہیں بلکہ بہت ذہین اور عقل مند بھی ہے۔ اس کی یادداشت بہت تیز ہے اور وہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے، اسی لیے اسے پکڑنا اور نشانہ بنانا بہت دشوار ہے۔ حال ہی میں جاپان کی ایک یونیورسٹی میں کووں پر جاری تحقیق سے اس کی یادداشت اور شناخت کی صلاحیت کے نئے پہلو سامنے آئے ہیں۔ ایسے مناظر تو آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے کہ چھوٹے بچے کو تنہا دیکھ کر کوا اس کے ہاتھ سے کھانے کا ٹکڑا جپٹ کر لے اڑتا ہے، جبکہ بڑوں کے نزدیک نہیں جپٹتا۔ مختلف معاشروں میں کووں سے بہت سی روایات وابستہ ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں منڈیر پر کوا بولنے کو مہمان کی آمد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جاپان کے سائنسدانوں کی ایک ٹیم پروفیسر شوئی سوگیتا کی قیادت میں چند برسوں سے جنگلی کووں پر تحقیق کر رہی ہے۔ ان کے حالیہ تجربات سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ کوا ہندسوں اور نمبروں کو شناخت کر سکتا ہے اور درجنوں نمبروں میں سے وہ نمبر چن سکتا ہے جس کے لیے اسے کہا جائے۔ جاپان کی یونیورسٹی کے شعبہ حیوانیات کے پروفیسر شوئی سوگیتا کا کہنا ہے کہ ان کے تجربات یہ ثابت کرتے ہیں کہ نمبروں اور ہندسوں کی شناخت کے معاملے میں کوے کی ذہانت انسان جیسی ہے۔ انہوں نے اپنے اس تجربے کے لیے 2 ڈبے استعمال کیے، جس میں سے ایک ڈبے کے ڈھکن پر 2 کا ہندسہ اور دوسرے پر 5 کا عدد لکھا۔ 2 نمبر کا ڈبہ خالی تھا، جبکہ 5 نمبر کے ڈبے میں کووں کی پسندیدہ خوراک رکھی گئی تھی۔ ان ڈبوں کو کوے کے پنجرے میں رکھ دیا گیا۔ کوے نے تھوڑی ہی دیر میں یہ یاد کر لیا کہ خوراک کے ڈبے کا نمبر 5 ہے۔ جانوروں کی عادات سے متعلق جریدے میں شائع ہونے والی رپورٹ میں بتایا گیا
کہ اس کے بعد دونوں ڈبوں کو باری باری پنجرے میں مختلف مقامات پر اور مختلف ترتیب سے رکھا گیا۔ ان تجربات میں کوے کی کامیابی کی شرح 70% رہی۔ یہ تجربہ باری باری 8 جنگلی کووں پر کیا گیا اور ہر بار کامیابی کا تناسب تقریباً اتنا ہی رہا۔ اس کے بعد کیے جانے والے تجربوں میں ایک ڈبے کے ڈھکن پر 5 کا عدد اور دوسرے پر مختلف ہندسے اور اشکال بنائی گئیں اور انہیں مختلف جگہوں پر رکھا گیا۔ پروفیسر کا کہنا ہے کہ کووں کی کامیابی کی شرح 70 سے 90% تک رہی۔ کووں کی ذہانت اور چیزوں کی شناخت کی صلاحیت پر کیے جانے والے یہ تازہ ترین تجربات ہیں، جبکہ پچھلے سال اسی یونیورسٹی کی پروفیسر نے اپنی ایک تحقیق میں بتایا تھا کہ کوے عورت اور مرد کے چہرے کی شناخت کر سکتے ہیں۔ پروفیسر نے جاپان کی ٹیلی ویژن پر اپنے انٹرویو میں کہا کہ کوا اس سے کہیں زیادہ ذہین ہے جتنا کہ ہم اسے سمجھتے ہیں۔ پیاسے کوے کی کہانی تو صدیوں سے تقریباً ہر معاشرے میں پڑھی اور سنی جا رہی ہے۔ کچھ عرصہ قبل سائنسدانوں نے اس کہانی کی حقیقت جانچنے کے لیے ایک پیاسے کوے پر تجربات کے دوران اس کے پنجرے میں ایک ٹیوب اتنا پانی ڈالا کہ اس چونچ پانی تک نہ پہنچ سکے، پھر ٹیوب کے قریب ہی چند کنکر رکھ دیے۔ کوے نے نہ صرف ٹیوب میں کنکر ڈال کر پانی پیا، بلکہ تھوڑی سی مشق کے بعد اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ پانی کی سطح بلند کرنے کے لیے ٹیوب میں کس سائز کے کتنے کنکر ڈالنے ہوں گے۔ چند سال قبل برطانیہ کی یونیورسٹی آف کیمبرج کے سائنسدانوں نے جنگلوں میں خفیہ ویڈیو کیمرے نصب کر کے ایک طویل تحقیق کے بعد بتایا تھا کہ کوا خوراک حاصل کرنے کے لیے صرف اپنی چونچ سے ہی کام نہیں لیتا، بلکہ انسانوں کی طرح کئی اوزار اور آلات بھی استعمال کرتا ہے، مگر یہ اوزار قدرتی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ مثلاً وہ نوکدار تنکوں سے درخت کے تنے کی ان باریک سوراخوں میں سے اپنا شکار باہر نکال لیتا ہے جہاں سے اس کی چونچ نہیں پہنچ سکتی۔ اسی طرح وہ پتلی شاخ کا کونا تراش کر چیزوں کو چیرنے اور کاٹنے کے لیے چاقو جیسا نوکدار آلہ بنا لیتا ہے۔ ویڈیو ریکارڈنگ سے بھی یہ پتہ چلا کہ کوا کوئی ایسی چیز مثلاً اخروٹ یا بادام یا ایسا ہی سخت چھال والا کوئی پھل جسے وہ اپنی چونچ میں دبا کر توڑ نہ سکے، اسے سڑک پر پھینک کر قریبی درخت پر انتظار میں بیٹھ جاتا ہے اور جب گاڑی کا پہیہ گزرنے سے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو اسے کھا لیتا ہے۔ غالباً فراست اور سمجھ بوجھ میں کوے کو پرندوں میں وہی حیثیت حاصل ہے جو جانوروں میں بندروں کو حاصل ہے۔ کوا گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ کوا صبح صبح موڈ خراب کرنے میں مدد دیتا ہے، ایسا موڈ جو کوے کے بغیر بھی کوئی اچھا خاصا نہیں ہوتا۔ کوا گا نہیں سکتا اور کوشش بھی نہیں کرتا، وہ کائیں کائیں کرتا ہے۔ کائیں کے کیا معنی ہے؟ میرے خیال میں اس کا کوئی مطلب نہیں۔ کوے کالے ہوتے ہیں، برفانی علاقے میں سفید یا سفیدی مائل کوا نہیں پایا جاتا۔ کوا سیاہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب بہت مشکل ہے۔ پہاڑی کوا 1.5 فٹ لمبا اور وزنی ہوتا ہے۔ میدان کے باشندے اس سے کہیں چھوٹے اور مختصر کوے پر قانے ہیں۔ کوے خوبصورت نہیں ہوتے، لیکن پہاڑی کوا تو باقاعدہ بدنما ہوتا ہے کیونکہ وہ معمولی کوے سے حجم میں زیادہ ہوتا ہے۔ کوے کا بچپن گھونسلے میں گزرتا ہے جہاں اہم واقعات کی خبریں ذرا دیر سے پہنچتی ہیں۔ اگر وہ سیانہ ہو تو بقیہ عمر وہیں گزار دے، لیکن سوشل بننے کی تمنا اسے آبادی میں کھینچ لاتی ہے۔ جو کوا ایک مرتبہ شہر میں آ جائے وہ ہرگز پہلا سا کوا نہیں رہتا۔ کوے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے۔ جن چیزوں کو کوا نہیں دیکھتا وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ انہیں دیکھا جائے۔ کوا بے چین رہتا ہے اور جگہ جگہ اڑ کر جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ زندگی بے حد مختصر ہے، چنانچہ وہ سب کچھ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ کون نہیں چاہتا؟ کبھی کبھی کوے ایک دوسرے میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ دراصل ایک کوا دوسرے کوے کو اس نظر سے نہیں دیکھتا جس سے ہم دیکھتے ہیں۔ دوسرے پرندوں کی طرح کووں کے جوڑوں کو بھی کبھی چہلے کرتے نہیں دیکھا گیا۔ کوا کبھی بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ کوے کو لوگ ہمیشہ غلط سمجھتے ہیں۔ سیاہ رنگ کی وجہ سے اسے پسند نہیں کیا جاتا۔ لوگ تو بس ظاہری رنگ و روپ پر جاتے ہیں، باطنی خوبیوں اور کریکٹر کو کوئی نہیں دیکھتا۔ کوا کوئی جان بوجھ کر تو سیاہ نہیں ہوا۔ لوگ چڑیوں، مرغیوں اور کبوتروں کو دانہ ڈالتے وقت کووں کو بھگا دیتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ اس طرح نہ صرف کووں کے لاشعور پر کئی ناخوشگوار باتیں بیٹھ جاتی ہیں، بلکہ ان کی ذہنی نشو و نما پر برا اثر پڑتا ہے۔ آخر کووں کے بھی تو حقوق ہیں۔ کوا باورچی خانے کے پاس بہت مسرور رہتا ہے، ہر لہجے کے بعد کچھ اٹھا کر کسی اور کے لیے کہیں پھینک دیتا ہے اور پھر درخت پر بیٹھ کر سوچتا ہے کہ زندگی کتنی حسین ہے۔
कहीं बंदूक चले तो कौवे से अपनी जाती तौहीन समझते हैं और दफातन लाखों की तादाद में आ जाते हैं। इस कदर शोर मचता है कि बंदूक चलाने वाला महीनों पछताता रहता है। बारिश होती है तो कौवे नहाते हैं, लेकिन हिफ्जाने सेहत के उसूलों का जरा ख्याल नहीं रखते। कौवा सोच विचार के करीब नहीं फटकता। इसका अकीदा कि जरा फिक्र करना आसाबी बना देता है। कौवे से हम कई सबक सीख सकते हैं। कौवा बड़ी संजीदगी से उड़ता है, बिल्कुल चोंच की सीध में। कौवे उड़ रहे हो तो मालूम होता है कि शर्त लगाकर उड़ रहे हैं। कौवे फिक्र माश में दूर दूर निकल जाते हैं, लेकिन कभी खोए नहीं जाते। शाम के वक्त कोई 10,000 कौवा कहीं से वापस आ जाता है। मुमकिन है कि यह गलत कौवे हों। कौवा इतना गैर रोमानी नहीं जितना मैं और आप समझते हैं। शायरों ने अक्सर कौवे को मुखातिब किया है, कागा ले जा हमारू संदेश वगैरह वगैरह, लेकिन हमेशा कौवे को कहीं दूर जाने के लिए कहा गया है। किसी ने भूल कर भी खुश आमदेद नहीं कहा, बल्कि एक शायर ने तो यहाँ तक कह दिया कि कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस। यहाँ मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप जाने और आपका कागा। अगर आप कौवों से नाला हैं तो मत भूलिए कि कौवे भी आपसे नाला हैं। नाजरीन, ये थी आज की हमारी कौवे से मुतालिक वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।